Assalamu alaikum everyone. How are you all? I wish and hope that you all are fine and happy. And if you are watching this channel for the first time, you are most welcome. And you can subscribe the channel so that you can get further interesting and exciting videos. Because here you are going to learn variety of things in a very good manner, inshallah. Here I'm here with another modern essay, that is modern essay 10th, Are Doctors Men of Science? As the title is concerned, it seems very interesting and very exciting essay by George Bernard Shaw. G.B. Shaw was very famous for his wit and intellectual insight. He has written a play, The Doctor's Dilemma, and Are Doctors Men of Science is taken from his preface to Doctor's Dilemma. That essay is very much famous for the wit and intellect. And in this video, we are going to discuss the subject of the essay. Doctoring is an art, not science. Doctors versus quacks, charmers, bone setters, and herbalists. Basically, in this essay, Shaw points out the foibles and follies of the medical profession. Actually, he is not against the medical profession, but he has got the experience of a doctor. So, he points out their mistakes and how human beings are handled by unseen forces of the doctors. He says that do the doctors worth it, the respect and the honor they are associated within the society, and how they behave with the people. The Doctor's Dilemma was basically a problem play in which he points out the problems of medical profession logically. And in this extract, in this modern essay, Are Doctors Men of Science, he basically satirizes. He uses satire, humor, and irony to point out the foibles and mistakes or the eccentricity of the medical profession. وہ حصے مزاح کو اور آئرنی کو اور طنز و مزاح کو، کرٹیسزم کو یوز کرتا ہے اس ایسے کے اندر، تاکہ وہ جو میڈیکل پروفیشن ہے اس کی حقیقت کو بیان کر سکے کہ لوگوں کے اندر کیسے وہ گاڈ فادر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ایک لے مین ہے جس کے لیے سائنس کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ایک نمبرز مائکروسکوپ سے ڈیل کرنا ہے یا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کو یاد کرنا ہے، تو وہ شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ ایک سائنس دان ہے، جبکہ ڈاکٹر سائنس دان نہیں ہوتے۔ ان کا کام ایک ٹیلر سے زیادہ پروفیشنل، ایک ٹیلر سے زیادہ ٹرکی یا آرٹسٹک نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ٹیلر کپڑے کو پھاڑ کے چیر کے ایک سوٹ ڈیزائن کر دیتا ہے، اسی طرح جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈیل کر کے، ان کی آپریشنز کر کے، ان کی بیماریوں کو ٹریٹ کر کے اپنے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی جیب پہ ہوتی ہے، نہ کہ ان کی صحت پہ ہوتی ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ کویکس اور بون سیٹرز جو ہیں اور چارمرز جو ہیں اور ہربلسٹ جو ہیں معاشرے کے اندر، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر ولیج کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر سے زیادہ فیمس بھی ہوتے ہیں، ریلائبل بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ ارننگ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں، اور وہ اپنی چارمرز اور اپنے جو سپیلز ہوتے ہیں اور طرح طرح کی ڈفرینٹ ویرائٹی آف جو ہربلز ہوتی ہیں اور پلانٹس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں، اور لوگ ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، اور اسپیشلی یہ ٹرینڈ تو ولیجز میں بہت زیادہ کامن ہے، اور جو سٹیز ہیں دے آر نو لیس دین ولیجز، اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، وہ بھی ایون پریفر کرتے ہیں ان کے پاس جانا، ان سے علاج کروانا، اور ان کو کوئی کرٹیسائز بھی نہیں کرتا ہے۔ دین وہ فردر ایکسپلین کرتا ہے کہ ڈاکٹرنگ از این آرٹ ناٹ اے سائنس، کہ ڈاکٹرنگ جو ہے، طب کا جو شعبہ ہے، یہ جو ڈاکٹرز ہیں، یہ ایک آرٹ ہے، کس طرح لوگوں کو دیکھنا ہے، ڈیل کرنا ہے اور پیسے لے لینے ہیں۔ یہ کوئی سائنس نہیں ہے جس میں کوئی سپوزیشن بنائیں یا پھر وہ ریسرچ کریں کسی بیماری کے اوپر، اس کی فائنڈنگز لے کے آئیں یا پھر کوئی میڈیسن تجویز کریں، بلکہ ڈاکٹرنگ تو لوگوں کو
ہیلدی رکھنے کا بھی طریقہ نہیں ہے. اٹس جسٹ اے ناٹ ٹو ٹریٹ پیپل, اٹس ناٹ ایون دا آرٹ آف کیپنگ پیپل ہیلدی, کہ یہ تو لوگوں کو نہیں بتاتے کہ کون سا کھانا کھانا ہے, کون سی ڈائٹ استعمال کرنی ہے. اتنا اچھا تو جو گھر کی گرینڈ مدرز ہوتی ہیں وہی بتا سکتی ہیں ڈاکٹر سے زیادہ اچھا. تو یہ صرف ایک بیماری کو کیور کرنے کا طریقہ ہے جہاں پہ وہ دوائیاں دے دیتے ہیں اور تیار کر دیتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ ابھی تک کوئی میریکل پرفارم نہیں ہوا ہے میڈیکل طب میں جہاں پہ کسی ڈاکٹر نے کوئی نئی چیز جو ہے وہ ڈسکور کر لی ہو یا ریسرچ کر کے کوئی سائنس میں کنٹریبیوشن کی ہو. اور اگر ایسا ہے بھی تو وہ ہنڈریڈز میں سے, یعنی 100 کی ریشو میں سے کوئی ایک ہی کیس ہوگا جس میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوئی ایک کنٹریبیوشن کر دیتے ہیں سائنٹیفک فیلڈ میں. تو یہاں پہ وہ ہیومرس وے میں مذاق اڑاتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے, سیٹرائز کرتا ہے ڈاکٹرز کے کام کو اور ان کے سارے اس چیز کو کہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح وہ ایک ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ چل رہے ہیں. اور پھر آگے فردر پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ the distinction between a quack doctor and a qualified one is mainly that only the qualified one is authorized to sign death certificates for which both sorts seem to have about equal occasion. کہ کام دونوں کا ایک ہی ہے, علاج کرنا اور لوگوں کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا یا موت کے منہ تک پہنچانا, جبکہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو MBBS ڈاکٹرز ہیں, ان کے پاس تو آتھرائزڈ, دے آر آتھرائزڈ کہ ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کر سکتے ہیں, جبکہ کویکس جو ہوتے ہیں جنہیں نیم حکیم کہتے ہیں ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر فردر وہ کہتا ہے کہ گاؤں گاؤں میں اور محلے محلے میں جو بون سیٹرز ہیں وہ زیادہ اچھی قسمت بنا لیتے ہیں, اور جو ولیج وچز ہیں جو سپیلز بیچتے ہیں, چارمز بیچتے ہیں, اور پھر ان کا کام ایک محلے میں اچھا چل جاتا ہے. اور پھر ہربلسٹ ہیں جو ہمبلسٹ پیشن کے ساتھ, یعنی آئزانہ طریقے سے وہ ہر ویکنڈ پہ نکلیں گے, طرح طرح کی جڑی بوٹیاں کھوج کے لے کے آئیں گے, اور بڑی زبردست قسم کے انٹرسٹنگ وہ نام بھی یہاں پہ بتاتا ہے کہ پینی رائل اور ڈینڈلیون, اور جس طرح ورجینیا سنیک روٹ ہے وہ اسی طرح ہربلسٹ کو فیسینیٹ کرتی ہے جس طرح ایک مرکیوری الکیمسٹ جو ہیں, کیمیادان جو ہیں, ان کو فیسینیٹ کرتی ہے, یعنی ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ جو ہربلسٹ ہیں, یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے ہیں, یہ جگہ جگہ جاتے ہیں اور اپنی شاپ سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور بڑا اچھا جو ہے کما لیتے ہیں. تو بیسیکلی اس ایسے کے اندر وہ ان تمام اگزامپلس کو دیتے ہوئے اور ٹیلر سے کمپیئر کر کے, پھر کویک سے کمپیئر کر کے سیٹرائز کرتا ہے, سیٹائر یوز کرتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں ڈاکٹرز. اگر ہم پاکستان میں سچویشن پہ بات کریں تو واقعی پاکستان میں ایسی سچویشن ہے, کیونکہ جو بون سیٹرز, ہربلسٹ اور ولیج وچز ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں اور لوگ ان کو زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور ان سے علاج کرواتے ہیں. ابھی بھی اسٹل دس از کامن. اینڈ مائی اوپینین از دیٹ جبیشا ڈزنٹ ایٹ آل مین کہ ڈاکٹرنگ جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ یا خدا نخواستہ دے آر لائک الٹریٹ پیپل. وہ صرف یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر آج کل ایک آرٹ بن چکا ہے, پیسے کمانے کا ذریعہ بن چکا ہے, یہ کوئی سروس نہیں ہے, یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ کوئی لوگوں کو ہیلدی بنانے کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس آپ جاتے ہیں, اپنا مسئلہ بھی خود بتاتے ہیں, اپنا پین بھی خود بتاتے ہیں, اور وہ 4 دوائیں لکھ کے آپ کو واپس بھیج دیتا ہے. تو یہ کوئی ایک ریسرچ بیسڈ جہاں پہ سپوزیشن بنایا جائے اس طرح کا کوئی وے نہیں ہے. تو آئی تھنک دس از سم ہاؤ کریکٹ. جبیشا از کریکٹ ٹو سے دیٹ اٹ از این آرٹ ناٹ سائنس, بیکاز science is a proper method that follows some rules and regulation that work on supposition and experiment, جس میں ریسرچ کی جاتی ہے, فائنڈنگز نکالی جاتی ہیں اور پھر ان کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. جبکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پین معلوم کرنے کے بعد فوراً فائنڈنگز پہ آ جاتے ہیں اور میڈیسن جو ہے وہ پریسکرائب کر دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اف یو فائنڈ اینی کوشچن, دس از ویری ایزی ایسے. اس کی رائٹنگ, اس کا ٹیکسٹ دیٹ از ویری easy, that is just 2.5 pages. You can easily read it, and if you want to learn anything further about it, or if you have any question in your mind regarding this essay, you can ask, give your own views, try to write in your own writing, because creativity is the one that can create the difference between you and all the other who are
the part of this race. So your learning will be definitely inspired, will be definitely created a difference if you do some hard work, if you do some efforts to make it more charming or frill your writing. And if you want to learn creative writing, any question related to grammar, language, you can ask, and you can subscribe this channel and stay connected. Keep learning. Thank you all.